میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ آمین۔ پولس اس کلیسیا کو یہ بات سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب میں تمہارے درمیان آیا تو میں نے بہت اعلیٰ درجے کی تقریر نہیں کی، حالانکہ یہ پڑھا لکھا شخص تھا، یہ ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اس کو زبان دانی پر بھی علم حاصل تھا اور بہت کچھ یہ کلیسیا کو بتا سکتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس نے ایک چیز اس کلیسیا کو بتائی کہ میں نے تمہیں وہ بھید بتایا جو مجھے خدا کی طرف سے ملا تھا، اور میں نے مسیح مصلوب کو جاننا مناسب سمجھا تمہارے درمیان۔ میں نے کسی اور چیز کو نہ تو پریچ کیا نہ کسی اور چیز کی منادی کی، بلکہ میں نے یہ مناسب جانا کہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی قدرت کو تمہارے ساتھ شیئر کروں، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو تمہارے ساتھ شیئر کروں، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انسان کی حکمت پر تم ایمان نہ لاؤ بلکہ خدا کی اس قدرت پر ایمان لاؤ جو بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے موجودہ دور کے خادموں کے لیے، میرے لیے بھی ہے، یہاں پر جو اور ہم خدمت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ان خادموں کے لیے بھی ہے جو اس پیغام کو بعد میں سنیں گے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بطور مسیحی ہم سب چیزوں سے زیادہ مسیح مصلوب کو جاننے کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں، اور فقط یہی وہ مکاشفہ ہے جو کسی ایماندار شخص کو مسیح کی خدمت کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ یہ جان جائیں کہ یسوع مسیح کیوں ہوا، اس نے کیوں دکھ سہا، وہ کیوں اس زمین پر آیا، تو آپ کو یہ بہت سمجھ آئے گا کہ یسوع میرے لیے آیا، وہ مجھے نجات دینے کے لیے آیا، وہ مجھے بچانے کے لیے آیا، وہ مجھے گناہوں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے آیا۔ جب یہ بھید کسی کو سمجھ آ جاتا ہے، زبانی کلامی یہ بھید بڑی عام سی چیز ہے، یہ ہر روز ہی ہم کہتے ہیں جی یسوع میرے لیے آیا، یسوع نے میرے لیے جان دی ہے، یسوع نے میرے لیے خون بہایا، یہ ساری چیزیں ڈیلی عام مسیحی گھرانوں کے اندر ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ایمان کی روح سے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم اس کے بھید سے نہ واقف ہیں، اس کی تاثیر ہماری لائف کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک متحرک مسیحی نہیں ہیں جیسا کہ پولس تھا۔ پولس کو مسیح کے لیے دکھ سہنا بڑی خوشی محسوس ہوتا تھا، اور مسیح کو بیان کرتے ہوئے وہ مسیح کی قدرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ کہ اپنی تعلیم پر اور اپنے اس ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ پہ جس پہ اسے بڑا فخر تھا۔ اپنی تعلیم پر وہ فخر نہیں کرتا، اپنی ایجوکیشن پر وہ فخر نہیں کرتا، وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ جی میں پیچھے سے ایمان کی کس حالت میں ہوں، بلکہ وہ فقط یہ چیز کلیسیا کو سکھانا چاہتا ہے کہ تم یسوع مسیح کو جانو، یسوع مسیح ہی تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ اور پھر آگے 7ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے اپنے دل میں ٹھہرا لی تھی کہ میں نجات دہندے کو بھیجوں گا۔ یہ وہ بھید ہے جو زمانوں سے پوشیدہ رہا، لیکن مسیح یسوع کی آمد پر یہ بھید ظاہر ہو گیا، حالانکہ اس کا پرانے عہد نامے کے اندر ترتیب وار ایک سلسلہ موجود ہے، لیکن پولس کہتا ہے کہ یہ بھید دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے سے موجود تھا، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خدا ان کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ آمین۔ تو پولس ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ خدا کے روح کے بغیر ہم اس بھید کو جان نہیں سکتے۔ وہ بڑے عالم لوگ تھے، وہ بڑے بائبل مقدس کو سمجھنے والے تھے، پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں سے وہ بڑی واقفیت رکھتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہ سکے، ایون کہ پولس خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس وقت خداوند خود اس پر ظاہر ہوئے دمشق کی راہ پر، پولس بھی انہی کا ساتھی تھا جن کے تعلق سے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ انہیں سمجھ نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
اسی طرح پولس بھی جب کلیسیا کو ستا رہا تھا تو وہ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں اس بدعتی فرقے کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مخالفت میں سب سے آگے تھا، اگوائی کر رہا تھا، یہ لیڈ کر رہا تھا، اس کی کوشش تھی کہ میں اس فرقے کو ختم کر دوں کیونکہ یہ فرقہ ٹھیک نہیں ہے، بدعتی لوگ۔ لیکن جب مسیح اس پر ظاہر ہوا تو پھر اس نے اس بھید کو بیان کرنے میں بھی سب سے زیادہ سبقت لی، اسے پھر محنت کی۔ ایسا نہیں ہے اس کے اندر جو اگریشن تھا وہ پھر ختم ہو گیا، وہ اگریشن صرف عبرانی فرقے کے لیے تھا، بلکہ جب اس کو اس بھید کی سمجھ آئی تو اس نے پھر سب رسولوں سے زیادہ محنت کی، سب رسولوں سے زیادہ اس نے محنت کی، اور سب سے زیادہ سٹرگل ہمیں نئے عہد نامے میں اسی ہی کی نظر آتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ کن کے لیے خدا نے رکھ چھوڑی ہیں جی؟ وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے ان چیزوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہے جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئیں، لیکن یہ ملیں گی کن کو؟ یہ اپنے آپ ہی ہمیں مل جائے گی؟ نہیں، یہ ان کو ملیں گی جو مسیح سے اپنی محبت ظاہر کریں گے، جو مسیح کی محبت میں چلیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ جب بنی اسرائیل قوم نکلنے لگے مصر میں سے تو خدا نے بہت سی چیزیں ملک موعود کے تعلق سے انہیں بتائیں، وہاں ایسے ہوگا، وہاں ایسے ہوگا، وہاں کے پھل ایسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں، تاکہ ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو۔ مشکلات کے تعلق سے بھی بتایا، لیکن سب کچھ نہیں بتایا۔ 2022 میں آپ کو کچھ نہیں پتا، خدا کو پتا 2022 کا کل کا دن کیسا ہوگا، پرسوں کا دن کیسا ہوگا، ترسوں کا دن کیسا ہوگا، اگلا ہفتہ کیسا ہوگا، اگلا مہینہ کیسا ہوگا، اور یہ پورا سال کیسا ہو، خدا کو یہ۔ آمین۔ اگر خدا کو پتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے اس الہی منصوبے کے ساتھ جڑ جائیں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنی محبت کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ کسی شخص سے سنجیدگی دکھا کے، اس کے ساتھ وقت گزار کے، جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں یا اس کو بلا لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کریں۔ تو 2022 میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، آج تک نہیں دیکھی، ہمارے کانوں نے آج تک ان کی بابت نہیں سنا، نہ ہمارے دل میں آئیں۔ یہ 3 چیزیں یہاں پر وہ بتا رہا ہے، کانوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی ایک آلہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا جو اس زمین کی انفارمیشن کو سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، راستے میں ہم دیکھ رہے ہیں پانی کھڑا ہوا، بارش ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جو خدا ہم پر ظاہر کرنے والا ہے، نہ ہی ہم ان کانوں سے ان چیزوں کو سن سکتے ہیں جو خدا ہمیں سنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی ان باتوں کو سن سکتے ہیں جو خدا ہمیں سنانا چاہتا ہے، اور ہمارے دل میں جو ارادے ہیں وہ تو کوئی اچھے ارادے۔ دیکھیں اوپر ایک چیز کیسی لکھی ہے دوسری آیت میں، دوسرے باب کی دوسری آیت، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے کیا کر لیا تھا جی؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ ارادے ہم کرتے ہیں لیکن موسٹلی ہمارے ارادے خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے، ہمارے ارادے خدا کو جلال دینے والے نہیں ہوتے۔ خداوند تو مینوں 1 کروڑ روپیہ دے تے پھر میں وہ دے یا کی تینوں داں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، 90 لاکھ تے ساڈا، تے جدو 10 لاکھ بھی اسی دین آنا تے اسی 10 پورا نہیں دینا، وہ دے بھی اسی ڈگمگا دینا۔ ارادے تو بڑے ہیں، لیکن ہم جب مانگتے ہیں، یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے ہم اس لیے نہیں پاتے کیونکہ ہم اچھی نیت سے نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم خدا کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کو بھی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ جو ہے کہہ رہے ہیں نہیں وہ کرنا نہیں۔ تو پولس کہتا ہے میں نے ارادہ جو کیا ہے وہ ارادہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، اس نے بلکہ ارادہ کیا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ جو شخص مسیح مصلوب کو جان لیتا ہے اور مسیح مصلوب کے ساتھ رہتا ہے وہی تو مسیح مصلوب کو ظاہر کر پاتا ہے۔ آمین۔ وہی اس بھید کو لائق طور سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور جس کا تعلق مسیح مصلوب سے نہیں۔ آج ہم اپنے کلیسیائی سیٹ اپ کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو کرائسٹ کی مصلوبیت، اس کے خون بہانے، اس کے جی اٹھنے کا تذکرہ اتنا نہیں ملتا۔ برکتوں کا ذکر ہے، یسوع آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، یسوع آپ کو چھونا چاہتا ہے، وہ آپ کو پاک روح دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایسی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے کلیسیا بھاگی چلی جا رہی، نہ ٹرک نے رکنا ہے تے نہ ہی اسی پھڑ پانا۔ برکت مسیح کے وسیلہ سے ہے، اگر مسیح ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو برکتیں کیسے آئیں گی؟ اتنے سالوں سے اس بھید کو پریچ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں حقیقی برکت میں اور عام برکت میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو پریچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری 40 سال عمر ہو گئی، اور کیا میں جینا 10 سال 15 سال 20 سال، چلو 60 سال جی لوں گا، 100 سال تک چلا جاؤں گا، لیکن آخر تو میں نے مرنا ہی۔ تو اس جگہ پر جتنی بھی چیزیں مجھے ملیں گی وہ کیا میرے ساتھ چلی جائیں گی؟ میرے ساتھ تو میرا ایمان ہے اور وہ کام ہے جو مسیح میں رہ کر میں نے کیے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بات ضروری ہے کہ ہم پولس کے ساتھ ہم آواز اور ہم قدم ہو کر آگے بڑھیں۔
کہ ہم نے مسیح مصلوب کے سوا کچھ اور نہیں جاننا. جیسے جیسے ہم پرانے ہوتے جاتے ہیں مسیح میں، یہ بھید دھندلا ہوتا جاتا ہے. شیطان اس کو دھندلا کرتا ہے کیونکہ وہ اس پہ کام کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ جویں جویں تسی پرانے ہوئی جاؤ گے نا، شیطان تہاڈے ذہن دے وچ یہ چیز ہٹاتا جائے گا. مسیح مصلوب کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دنیاوی چیزوں کی خواہش پیدا کرنی شروع کر دے گا. کہے گا یسوع کو مانگو. بہت سے لوگوں کو جب پاک روح کی نعمتیں ان کی لائف میں سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ فخر کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی تھا، وہ ہاتھ رکھتا تھا، لوگ گر جاتے تھے. بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں اب اس جدید دور میں. وہ کہتے ہیں کہ جی یسوع نے تو کسی نے نہیں سوٹیا. حالانکہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب وہ ریسٹ کرنے کے لیے آئے تو یسوع نے کہا کہ میں ہوں. وہ جنی بٹالین یسوع نے پھڑن آئی سی ساری جا پڑی. کرائسٹ کے کہنے سے کہ میں ہوں سارے لوگ جا پڑے. لیکن جس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گرانے سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس بندے کو ہاتھ رکھنے سے وہ لوگ گرتے تھے. وہ ایویں ہر بندے کہنا جی پا کھلو، تو پتا رکھ لو جا. وہ لوگوں ٹھان دے چکر سے تاکہ لوگوں نظر آئے کہ میرے چ کنی پاور ہے. دیکھو لوگ ڈگ رہے نے میرے ہاتھ رکھنے. گرنے سے مل کیا رہا ہے لوگوں؟ کیونکہ جو بندہ گرا رہا ہے اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں، تو جنہیں ڈگنا انہوں کی لبنا ہے. جو بندہ گرا رہا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو جو اس کے وسیلے سے گر رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، جیسے جیسے ہم پرانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں لے کر آتا ہے جن سے وہ ہمارے بنیادی ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں، اور ہم ان چیزوں پر زیادہ سٹریس دینا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کی مرضی میں شامل نہیں ہوتی، جن سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا. یہاں پہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ اور نہ جانوں گا. آہستہ آہستہ شیطان یہ بتانا شروع کر دیتا ہے یار تینوں بڑے سال ہو گئے، تمہیں بڑی جان ماری، تو مسیح لی بڑی جان ماری، تو مسیح لی بڑا کچھ کیتا ہے، تو نے بہت کچھ کیا مسیح کے لیے، تجھے بہت کلام آ گیا ہے، تیرے پاس بڑی برکت ہے، تیرے کو بڑی حکمت ہے. یہ ساری چیزیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے. لیکن پولس یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی خدمت کو بلڈ کیا ہے اس بھید کے اوپر تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو. میری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ ہم نہیں لے سکتے، اور جب ہم اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے زوال کے تابوت میں پہلا کیل ابلیس ٹھوک دیتا ہے جب ہمیں ان چیزوں کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یار میں اتنے گیا سا تے سارے مینوں ہی ملنا ہوئے کتنا رش پیا اتنے میرے جان تو. شیطان کہتا بس ٹھیک ہے تو صحیح رات جا رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈریگ کرتا ہے مسیح سے اس کی نظر ہٹا کے. لیکن جو مسیح سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں خدا نے رکھی ہیں جو نہ ان کی آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ ان کے کانوں نے سنی ہے، اور نہ ہی ان کے کبھی وہم و گمان میں آئی ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں خدمت کے اندر ہر ایک چیز کا جلال اس کو ہی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ خدا ہمارے وسیلے سے وہ کام کروائے گا، ہمیں خدمت کے اس لیول تک لے کر جائے گا جس کے تعلق سے ہم نے نہیں سنا. ہمارے سامنے کئی سٹینڈرڈ ہیں، سادھو سندر سنگھ ہے، بھائی بخت سنگھ ہیں، یہ سب لوگ اپنے اپنے لیول پہ خدا کے لیے استعمال ہوئے، لیکن کیا خدا کا لیول بس یہیں تک ہے؟ میں کہتا ہوں سادھو سندر سنگھ کرائسٹ کے لیول میں شاید 1% بھی نہیں تھا. آمین. سادھو سندر سنگھ کا بھی یہی حال تھا. ہم تو سادھو کو بڑے اونچے مرتبے پر دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ سادھو سے خود بات کریں گے تو سادھو کہے گا میں ٹگے دا بندہ نہیں. کیا سادھو مسیح کے تعلق سے بتائے گا کہ میں این پرسنٹیج میری ہے مسیح کے مقابلے چ؟ وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں، میرے وسیلے سے جو کچھ ہوا ہے وہ تو خداوند ہی کی تاثیر تھی، وہ تو اس ہی کا فضل تھا. لیکن آج ہمارے یہاں پہ بائبل ٹیچرز پھیر رہے ہیں، ان کے اندر بڑا فخر ہے، کلام کا تعلیم کا بڑا فخر ہے، جن کے اندر سے نعمتیں پریٹ ہو رہی ہیں ان کا اپنا فخر ہے، جن کے وسیلے سے کلام ہو رہا ہے ان کا اپنا فخر ہے. کئی قسم کے فخر خدمت میں ہم اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اسی جگہ پر آئیں، ہم سلیب کے پاس آئیں اور وہیں رہیں اور مسیح مصلوب کو تکتے رہیں. کوالٹی خدمت یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر رہنے سے یہ جاری رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری خدمت میں چکا چون تو بڑھتی جاتی ہے، دکان ساڈی وڈی ہوئی جاتی ہے، پکوان پھیکا ہوئی جاتا ہے، ایتھے بھی چرچ پا لیا، اتھے بھی چرچ پا لیا، اتھے بھی چرچ پا لیا، بڑھتے جاتے ہیں بندے، واہ یار. لیکن کام خراب ہو رہا ہوتا ہے بیچ بیچ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ جس شخص کی خدمت بڑھ رہی ہے سب کے یہ حال ہے، لیکن میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. سب ایسے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے. شیطان ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. پولس یہ کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے علاوہ تمہارے درمیان اور کچھ نہ جانوں. اور آگے چل کے وہ اس میں مزید اضافہ کرتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ ان لوگوں کو ملیں گی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہوں نہیں ڈیاں تیار کر دیتی ہیں. ہم نے جسٹ انہیں ریسیو کرنا.
ہم نے جسٹ ان پر قبضہ کرنا ہے، ہم نے جسٹ ان کو حاصل کرنا ہے. پریز دی لارڈ. اور یہ ساری چیزیں ایمان سے ہوں گی. یہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرے گا. ہمارے عام سے لفظ اتنے خاص ہو جائیں گے لوگوں کے لیے کہ لوگ ان کو سننے کے لیے دور دور سے آئیں گے. ڈی ایل موڈی کو اور دیگر کئی خادموں کو لوگ بارشوں کے اندر بھیگتے ہوئے سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کلام نہ بند کرنا، اسی بڑی دوروں آئے جے، اولے پینڈے نے، بارش پین ڈی، تسی ٹینشن نہ لو، تسی سنائی جو. اس کے اوپر انہوں نے چھتری رکھی ہوئی ہے، لوگ بھیج رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اس شخص کا مسیح کے ساتھ تعلق ایسا ہے، اس کے منہ میں جو باتیں ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ زندگی کی باتیں، یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گی، یہ ہماری لائف کو بدل دیں گی. کہیں یہ مس نہ ہو جائے، یہ پیغام کہیں مس نہ ہو جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر اپنی خدمت کو اور اپنی زندگی کو پلان آؤٹ کریں اور اس کو بلڈ کریں. پریز دی لارڈ. ضرورت اس بات کی ہے. اگر خدا کی قدرت ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم خدا کے زور میں آگے بڑھیں گے اور خدا کا جلال ہمارے وسیلے سے ظاہر ہوگا. میں نے جب کبھی اس پیسج کو پڑھا ہے، کئی بار پڑھا ہے، سینکڑوں دفعہ پڑھا، ہر بار میں یہ سوچتا ہوں کہ پولس نے جو بات کی ہے یہ بظاہر کتنی سادی نظر آتی ہے، لیکن یہ بڑی مشکل ہے. اس پر کھڑے رہنا بڑا مشکل ہے. وہ دعا کرنا جو خدا کہہ رہا ہے، اس دعا سے بچے رہنا جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. ہم بات بات پہ سرک جاتے ہیں، اسی اپنی مرضی وال جھوک مارنے، خدا مداسیں خدا دیا کر، خدا دیا کر، خدا دیا کر. ہم بائبل مقدس کو اگر پڑھیں تو ہمیں دعا کرنی آ جائے گی. پولس ہی بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی. اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بھید انسانی عقل سے سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو خدا کا پاک روح ہی ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کی، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. اور وہی دعا جو روح کی تحریک سے کی جاتی ہے، خدا کے پاک روح میں رہ کے کی جاتی ہے، اس کے تسلط میں رہ کے کی جاتی ہے، وہی کریڈیبل پریئر ہے، اسی میں تاثیر ہے اور اسی کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے. لیکن ہم میں سے کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں؟ ساڑھے کو تو ٹائم نہیں ہے. ایسے کہنے اے خدا میں تیرا شکر، ہاللیلویا، اے خدا میں چلا وا انج کر دے، اے خدا میں چلا وا انج کر دے، اے خدا میں ادھر چلا وا تو انج کر دے، اے خدا میں ادھر جا رہا ہوں تو انج کر دے. چلو دعا ہو گئی. جبکہ بائبل مقدس میں تو ایسی دعائیں ہمیں نہیں ملتی، وہ دعائیں فرق ہیں. ہماری ضروریات کو خدا نے پورا کرنا ہے. ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کے لیے تو کرائسٹ نے کہا تم نے اس کے لیے فکر ہی نہیں کرنی. تو ساڈی تو فکر ہی اے ہوئی ہے ساری، کھاواں پیاں گے کی کریں گے، ساڈی تو لائف دی فکر ہی ہے، تو دعاواں بھی آئی نے. جن چیزوں کے لیے یسوع کہہ رہا ہے فکر نہیں کرنی ہے، اسی انہوں نے فکر بنایا ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے. شیطان ان چیزوں کو ہماری لائف میں دعا بنا کے لے کے آ رہا ہے جن کو سرے سے کرائسٹ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فکر ہی نہ کرو. ہم ان کے لیے کتنی زیادہ پریئر کرتے ہیں، آنسو لے آتے ہیں اپنی آنکھوں میں، بچوں کی فیس نہیں ہے خدا میں، رو رہے نے دوویں جی. جبکہ اس کے لیے صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے بچوں کی فیس دے دے گا. دیٹس اٹ. مجھے مسیح کی مانند بنا خداوند. پریز دی لارڈ. دعا تو یہ ہے، عہد ایسی نہیں کرتے، پادری بھی نہیں کرتے دعا. میں تمہیں سچائی نے دسا، پادریوں کا یہ شوق نہیں ہے کہ وہ یسوع کی مانند بنے. ایک دفعہ یونگے چو جو خدا کا ایک خادم، بڑا زبردست خادم گزرا، اس نے دعا کی، اس نے کہا خدا مجھے نا بلی گرام بنا دے. بلی گرام اپنے روج پہ تھا اس وقت اور تمام کانٹیننٹس کے اندر وہ کلام سنانے کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے دعا کی، اس نے، کیونکہ وہ کلام بھی اسی کا سناتا تھا، اورل رابرٹس کے اس کے کلام سناتا تھا. بلی گرام کا ایک بڑا ایک زبردست ایک ٹائم تھا، اور جب تک وہ شخص زندہ رہا، اس زمین پر رہا، ہم نے وہ اس کو ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھا. اپنے بڑھاپے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے لیے جلال کے لیے استعمال ہوتا رہا. 99 ایئرز تک وہ اس زمین پر تھا اور تقریباً 70 سال سے زائد اس نے خدا کا کلام سنایا. اور کروڑوں لوگ اس کی خدمت کے وسیلے سے متاثر ہوئے، بچے خداوند کے پاس آئے، اور لاکھوں لوگ اس کی خدمت کے وسیلے سے تیار ہوئے مسیح کی انجیل سنانے کے لیے. تو یونگے چو بھی اس سے انسپائر تھا. یونگے چو نے دعا کی، انہوں نے کہا خداوند مینوں بلی گرام دی طرح بنا. خداوند نے اس کی ایک بار دعا سنی، 2 بار سنی، اور روزے رکھ کے شروع ہو گئے، خداوند مینوں بلی گرام بنا. خدا نے کہا بھی بلی گرام تو ایک ہی ہے، میں کو تینوں بلی گرام بناؤں؟ میں تینوں یونگے چو بنایا، تیرا نام یونگے چو ہے، تو ایک علیحدہ کانٹیننٹ چ رہنا ہے، تو کوریا میں رہنے والا، وہ امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے. میں نے تجھے کوریا میں استعمال کرنا ہے اور کوریا کے بعد دیگر دنیا کے ممالک میں استعمال کرنا ہے، لیکن میں نے تجھے ویسے استعمال ہی نہیں کرنا جیسے بلی گرام کو کرنا. تو یونگے چوہے پتر تھے، تو یونگے چو ہی رہ، تو میری مانند بڑھن دی خواہش اپنے اندر پیدا کر. بلی گرام نو میں بنایا، تینوں بھی میں ہی بناواں گا. آمین. اس کو یہ بھید سمجھ آ گیا اور اس نے اپنی اس بیوقوفی سے توبہ کی. اس نے کہا خدا میں کتنا بیوقوف ہوں کہ میں انسانوں کی طرح بننا چاہ رہا تھا. کئی بار ہم جن خادموں کو سن رہے ہوتے ہیں کہتے خداوند انج دا ہی بن جا، میں انج دا ہی ہو جاؤں. نہیں، یہ غلط دعا ہے آپ کی. آپ کہیں کہ خداوند میں تیری مانند بننا چاہتا ہوں. پولس نے ایک جگہ پر اپنی مانند بننے کے لیے کہا ہے، لیکن کیا اس نے کہا؟ اس میں میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند.
میری لائف کو ٹیلی کرو مسیح کی لائف کے ساتھ. اگر اس میں مسیح کا کردار ہے تو پھر مینوں فالو کرو. اگر میری لائف 'چ مسیح نہیں ہے تو پھر مینوں فالو نہ کرو. اور کسی خادم کی کبھی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کو مینوں فالو کرو. ہم نے کرائسٹ کو فالو کرنا, ہم نے کرائسٹ کی مانند بننا ہے. یہ دعا نہ خادم کرتے ہیں تو جدو خادم نہیں کر رہے تو کلیسیا نے کتوں دعا کرنی. کلیسیا تو دوڑی بھجی پھیری, بھائی صاحب دعا کر دو ویزا لگ جائے. بھائی صاحب تسی سمجھ سکتے ہو ساری گلاں. دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہم بھاگے پھر رہے ہیں. ہم خدا کے گھر میں بیٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کریں اور خدا سے یہ برکتیں پالیں. لیکن اس زمین پر ہم کیوں ہیں ہمیں اس کا پتہ. بے شمار اس زمین پر ایسے لوگ ہیں, بڑی دولت ہے ان کے پاس, لیکن ان کے پاس مسیح نہیں ہے. ان کی دولت کیا ان کو بچا لے گی؟ اینڈ پہ دولت نہیں بچا سکتی, آپ کا مرتبہ سٹیٹس آپ کو نہیں بچا سکتی. فقط مسیح کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں. مسیح کی وجہ سے ہم بچائے گئے ہیں, مسیح کی وجہ سے ہی ہم قائم رہتے ہیں, اور مسیح کی وجہ سے ہی ہم آسمانی باپ کے جلال میں داخل ہو جائیں گے. اور جہاں کہیں ہم نے مسیح کو مس کیا, ہم نے یسوع سے کنارہ کیا, وہیں سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو میں اپنے ذہن میں بار بار رکھتا ہوں کہ خداوند تو مجھے اپنی مانند بنا. میرا ٹارگٹ کوئی اور شخص نہیں ہے کہ میں اس کی مانند بننا چاہتا ہوں. میں سب کو پڑھتا ہوں, سب کو سنتا ہوں, سب کو دیکھتا ہوں, اور جن میں مسیح کی زندگی مجھے نظر آتی ہے میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. جن میں نہیں نظر آتی ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کی زندگی کو تبدیل کر. اور خود اپنے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھ میں سے نظر آ. یہ میری خواہش ہے. باقی پیسہ پوزا کوئی شے نہیں جے. میں تمہیں سچی گل دساں, اے تہاڈے مگر آنا ہے اگر یسوع تہاڈے نال ہے. اور اگر یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے, پیسہ پھر بھی آ جائے گا لیکن وہ فائدہ کی. اپنی آنکھوں کو بند کر. ہاللیلویہ. خداوند اس بات کے لیے تیرے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں ہماری چاہت فقط تو. ہم اپنے گھرانے کے لیے تجھے مانگیں, ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے تجھے مانگیں. آسمان سے اترنے والا واحد اور کامل گفٹ تو ہی ہے, اور جو تجھے پا لیتے ہیں اور تجھ میں رہتے ہیں, تجھے پہن لیتے ہیں, وہ محفوظ ہیں. اور خداوند ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں آج کہ تو ہمیں وہ چیزیں دکھا جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی. ہم ان بھیدوں کو سنیں جو ہم نے آج تک نہیں سنے. وہ کام ہماری لائف میں ہوں جو آج تک ہمارے دل میں, ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئے. خداوند ہمیں اپنی محبت میں مضبوط کر. اور خداوند جب ہم تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں تبھی ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند کے کتنے نزدیک ہیں. اگر ہماری زندگی میں تابع داری نہیں ہے, ہماری زندگی میں خداوند عمل کوئی نہیں ہے, تو ہماری دعائیں ابس ہیں, ہماری عبادات اٹینڈ کرنا ابس ہے, سب کچھ ابس ہے, ہماری خدمت بھی ابس ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں تابع داری نہیں, ہماری زندگی میں تیرے لیے محبت نہیں.